بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال زبان فارسی کے کچھ آسان افعال جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اردو زبان کے ذہن کے لیے وہ فیملیئر ہے۔ مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں اشیاء خورد و نوش۔ خورد کا مطلب ہے کھانا اور نوش کا مطلب ہے پینا۔ اس سے یہ فعل بنتا ہے خوردن اور نوشیدن، ان کا مصدر ہے، اور تھرڈ پرسن کی صورت میں یعنی ہی ایٹ اینڈ شی ایٹ کی صورت میں فارسی میں ہوتا ہے خورد، اس نے کھایا۔ نوشید کا مطلب ہے اس نے پیا، اسی خورد و نوش سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ خوابید، اردو میں ہم خواب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، البتہ خواب دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کوئی ڈریم دیکھنا، تو فارسی میں اسی کو یاد رکھتے ہوئے خوابیدن یعنی سونا، اس سے تھرڈ پرسن کا بنتا ہے خوابید، یعنی وہ سو گیا، یعنی وہ سو گئی، مذکر اور مؤنث اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں دیدار، یعنی کسی کی دیدار ہونا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی کو دیکھنا، تو فارسی میں دیدن کا مطلب ہے دیکھنا، اسی دیدار سے یاد رکھیں، دیکھنا۔ دید یعنی اس نے دیکھا، چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ شی سو اور ہی سو میں فارسی میں کہتے ہیں دید، او دید، مثلا علی دید یا مثلا سارا دید، سارا نے دیکھا۔ گفتن، اردو میں ہم گفتگو استعمال کرتے ہیں، گفتگو، کسی سے گفتگو کرنا یعنی بات چیت کرنا نا، تو اسی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ گفتن کا مطلب ہے بولنا، کہنا، ٹو سے، تو اسی سے پاسٹ سینٹنس بنے گا۔ پاسٹ ٹینس میں ہم استعمال کرتے ہیں گوفت، یعنی شی سیڈ، اور ہی سیڈ یعنی اس نے کہا، فارسی میں ہوتا ہے گوفت۔ اور نشستن، اردو میں ہم نشست استعمال کرتے ہیں نا، اپنے نشستوں میں بیٹھے، البتہ اس معنی میں ہے، تو اسی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ نشست کا مطلب ہے بیٹھنا، نشستن کا، اور تھرڈ پرسن سے پاسٹ ٹینس بنے گا نشست، فعل ماضی میں تھرڈ پرسن میں بنے گا نشست، یعنی وہ بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گئی یا وہ بیٹھ گیا، بیٹھا، فارسی میں ہوتا ہے نشست۔ انگلش ٹرانسلیشن بھی نیچے دیا گیا ہے۔ ٹو ایٹ ہوتا تھا خوردن، نوشیدن، خوابیدن، دیدن، گفتن اور نشستن۔ ان ترجمے کے ساتھ ہم بہت سارے افعال کو استعمال کریں گے۔ دیدن کا مطلب ہے دیکھنا، یہ اس کا مصدر ہے، اس کے آخر کو نون کو ہٹائیں گے تو ہو جائے گا دید، یعنی اس نے دیکھا۔ تو انفینیٹیو میں نون آتا ہے آخر میں، لیکن ہم سینٹنس بناتے ہوئے اس نون کو آخر سے ہٹاتے ہیں۔ دیکھنا، دیدن یعنی دیکھنا، اس نے دیکھا ہوتا ہے دید، آخر کے نون کو حذف کریں گے۔ نشستن یعنی بیٹھنا، آخر کے نون کو حذف کریں گے۔ نشست یعنی وہ بیٹھ گیا، وہ بیٹھا یا وہ بیٹھ گئی۔ گفتن یعنی کہنا، آخر کے نون کو حذف کریں گے تو ہوگا گوفت، یعنی اس نے کہا، یا مذکر ہو یا مؤنث دونوں میں سیم ہے۔ تو اسی طرح خوردن، نوشیدن اور خوابیدن، کھانا، پینا اور سونا، تو آخر کے نون کو ہٹائیں گے تو فعل ماضی بنے گا۔ خورد یعنی اس نے کھایا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ نوشید یعنی اس نے پیا۔ خوابید یعنی وہ سو گیا یا وہ سو گئی۔ افعال میں، اب ان افعال کو ہم جملوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ اشیاء خورد و نوش کو پہلے سے یاد کر لے اور کچھ وکیبلری آپ کے ذہن میں ہو تاکہ ہم زیادہ جملے بنا سکیں۔ مثلا نان، ہم اردو میں بھی نان کہتے ہیں، البتہ ہم ایک خاص قسم کی روٹی کو نان کہتے ہیں، لیکن فارسی میں کچھ بھی روٹی ٹائپ کا جو بنتا ہے، آٹا سے بنتا ہے، اس سب کو نان ہی کہیں گے۔ اس نان میں نوعیت لگائیں گے، نان باگیت، نان مثلا فلان، نان جو، نان گندم کر کے اس کے ساتھ نوعیت لگائیں گے، لیکن سب کو نان ہی کہیں گے، جو بول چال میں نون ہوتا ہے، نان۔ ملک کو فارسی میں شیر کہتے ہیں، پانی کو آب کہتے ہیں، اور ایپل کو ہم اردو میں بھی سیب کہتے ہیں، تو فارسی میں سیب۔ یہ سارے الفاظ اردو سے مشترک ہے، اردو کے ساتھ۔ یہ جو لفظ نیا ہے، آپ دیکھیے، دہی ہم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں یوگرٹ، فارسی میں ماست، یہ آپ کا نیو وکیب ہے، یہ یاد رکھیے گا، ماست یعنی دہی، ماست۔ اور حویج، حویج کیرٹ کو کہتے ہیں، اردو میں ہم گاجر کہتے ہیں، انگلش میں کیرٹ، اور فارسی میں حویج۔ حویج کا پروننسیشن یاد رکھیے، یہ نیو وکیب ہے آپ کا۔ اور برنج، چاول کو، رائس کو فارسی میں کہتے ہیں برنج، برنج۔ آب میوے، فروٹ جوس کو کہتے ہیں۔ آب تو وہی اوپر جو ہم نے بتایا، آب کا مطلب ہے پانی، اور میوے کا مطلب ہے فروٹ، تو ملا کے ہوتا ہے آب میوے، یعنی فروٹ کا جو جوس ہے، تو اس کو ہم جوس کو فارسی میں بولیں گے آب میوے۔ پنیر، وہی پنیر ہے اردو میں جو ہم چیز بھی کہتے ہیں اور پنیر بھی کہتے ہیں، فارسی کی پروننسیشن پنیر،
پنیر. پنیر یعنی چیز، چاہے پیزا والا ہو، پنیر پیتزا کہتے ہیں، اور دوسرے پنیر جو ہم سالن میں بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ پنیر ہو گیا. اور انڈے کو کہتے ہیں تخم مرغ. اب اس کے مختلف نوعیت ہوتے ہیں، نیمرو یعنی ہاف فرائی انڈے، اور تخم مرغ اوپھاز یعنی بوائل انڈا، لیکن ٹوٹلی ایک کو کہتے ہیں تخم مرغ. یہ الفاظ کو یاد رکھتے ہوئے ہم کچھ جملے بنائیں گے. فاطمہ برنج خورد یعنی فاطمہ نے چاول کھائے. فاطمہ برنج خورد، خوردن اس کا ورب ہے، نون کو آخر سے ہٹائیں گے تو ہوگا خورد یعنی اس نے کھایا. تو فاطمہ کے ساتھ ہم نے اس جملے کو بنایا، فاطمہ فارسی میں فاطمہ، برنج یعنی چاول، اور خورد یعنی کھایا. نوشیدن یعنی پینا. اب ایک نام کے ساتھ، مثلا مذکر کے نام محمد، جملہ بنائیں گے محمد آب نوشید، محمد نے پانی پیا، محمد آب نوشید. خوابیدن یعنی سونا، آخر کے نون کو ہٹائیں گے تو ہو جائے گا سو گیا یا سو گئی. سارا کے ساتھ جملہ بنائیں گے، سارا روی تخت خوابید، سارا روی تخت خوابید، سارا بستر پر یا بیڈ پر سو گئی. نشستن یعنی بیٹھنا، آخر کے نون کو ہٹائیں گے ہوگا نشست. رضا کے ساتھ جملہ بنائیں گے، رضا روی صندلی نشست، رضا روی صندلی. پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ رویے کا مطلب ہے کسی چیز کے اوپر. اب تو یہ روی صندلی، صندلی کا مطلب ہے چیئر، چیئر کے اوپر فارسی میں ہوگا روی صندلی یعنی چیئر کے اوپر. نشست یعنی بیٹھ گیا، رضا روی صندلی نشست. دیدن کا مطلب تھا دیکھنا، آخر کے نون کو ہٹائیں گے، دید یعنی اس نے دیکھا یا اس لڑکی یا اس لڑکے نے. تو ہانیے ایک نام ہے، فیمیل نیم، اس کے ساتھ جملہ بنائیں گے، ہانیے پرندہ ها را دید. اس جملے میں پرندے وہی اردو کا پرندہ ہے جو ہم اردو میں پرندہ بولتے ہیں، فارسی میں ہوگا پرندے. اور جمع کے لیے جیسے انگلش میں ہم ایس لگاتے ہیں اور پلورل بناتے ہیں ناؤن کو، فارسی میں ہا لگتا ہے. پرندے ایک پرندہ، پرندے ہا یعنی بہت سارے پرندے، پلورل میں ہا لگتا ہے، پرندے، پرندے ہا یعنی بہت سارے پرندے. اور را جو ہے اس کا مطلب ہے کو، را کا مطلب ہے کو، جیسے اردو میں ہم کو کہتے ہیں، فارسی میں را. تو یہ مفعول کے بعد آتا ہے نشانہ مفعول. ہانیے پرندے ها را دید، ہانیہ نے پرندوں کو دیکھا. تو فارسی میں، اردو میں جو ہم نے استعمال کرتے ہیں ہانیہ نے، یہ نے فارسی میں نہیں ہوتا ہے، فارسی میں اس نے کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. تو ہانیہ نے پرندوں کو دیکھا، فارسی میں ہوتا ہے ہانیے پرندے ها را دید، ہانیے پرندے ها را دید. شنیدن یعنی سننا، نون کو ہٹائیں گے تو شنید یعنی اس نے سنا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا. اب نرگس کے ساتھ جملہ بنائیں گے، نرگس صدای پرنده ها را، نرگس صدای پرنده را شنید، شنید یعنی سنا. نرگس نے کس چیز کو سنا؟ نرگس نے پرندے کی آواز سنی. نرگس صدای پرنده را شنید، نرگس نے پرندوں کی آواز سنی. اب اس کے بعد گفتن یعنی کہنا، ٹو سے، نون کو ہٹائیں گے تو ہوگا گفت یعنی اس نے کہا، چاہے مذکر یا مؤنث ہو. نوید کے ساتھ جملہ بنائیں گے، نوید سلام گفت، نوید نے سلام کہا، نوید سلام گفت. ڈاگ کو ہم فارسی میں، اب وہ نیم کے ساتھ تھا، اب انسانوں کے لیے جو جملے بنائے ہیں، اب تھرڈ پرسن تو ہم حیوانات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ افعال کو ہم اینیملز کے لیے استعمال کریں گے تاکہ اینیملز کی ووکیبلری بھی ریپیٹ ہو جائے. ہم کچھ اینیملز کا نام پچھلے چیپٹر میں پڑھایا تھا، انہی کو ریپیٹ کرتے ہیں. ڈاگ کو کہتے ہیں سیگ، کتے کو سگ کہتے ہیں فارسی میں. اور فرش، البتہ قالین یا کارپیٹ کو کہتے ہیں. اب آپ سپوز کریں قالین کسی کارپیٹ کے اوپر سو گیا ہے تو ہوگا سگ روی فرش خوابید، سگ روی فرش خوابید، ڈاگ کارپیٹ پر یا قالین پر سو گیا. اس کے بعد ہمارا ورب ہے وہی نشست کے ساتھ اگر ہم جملہ بنائیں، لاکھ پوشت یعنی کچوا، کچوا زمین پر بیٹھ گیا. البتہ یہ پکچر میں کھڑا ہے تو آپ سپوز کریے بیٹھ گیا ہے. کچوا زمین پر بیٹھ گیا، لاکھ پوشت روی زمین نشست، لاکھ پوشت روی زمین نشست یعنی کچوا زمین پر بیٹھ گیا.
کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے. نوشیدن وہی پینا تھا. اب اس میں یہ لیوان آب کس چیز کو پیا؟ ایک گلاس پانی کو. آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ مطلب ہے پانی. یہ لیوان کا مطلب ہے مگ یا گلاس جو ہم بولتے ہیں. ایک گلاس پانی فارسی میں ہوتا ہے یک لیوان آب. نوشیدن کا مطلب تھا پینا. اب جملہ بنائیں گے. محمد یک لیوان آب نوشید. محمد نے ایک گلاس پانی پیا. فارسی میں کیا ہوگا؟ محمد یک لیوان آب نوشید. محمد ایک گلاس پانی پیا. خوردن کا مطلب تھا کھانا. اب ہمارے پاس ہے نان و پنیر یعنی روٹی اور پنیر. وہ اسپریڈ ہونے والا پنیر جو ہم ناشتے میں کھاتے ہیں پیتے چائے کے ساتھ. تو فارسی میں ہوگا رضا نان و پنیر خورد. رضا نے روٹی اور پنیر کھایا. رضا نان و پنیر خورد. جیسے یہاں پہ زیادہ تر پاکستان میں ہم مکھن اسپریڈ کرتے ہیں بریڈ کے اوپر. فارسی میں پنیر ہوتا ہے، ذرا لیکوڈ ٹائپ کا ہوتا ہے، مطلب ذرا نرم سا، جو ہم روٹی میں اسپریڈ کر کے کھاتے ہیں. تو اس کا ہوتا ہے نان و پنیر، جو فیمس ناشتہ ہے ایران میں، اور پرشین کنٹریز میں نان و پنیر بہت استعمال ہوتا ہے. نان و پنیر یعنی روٹی اور پنیر یا بریڈ اور پنیر. رضا نان و پنیر خورد. رضا نے روٹی اور پنیر کھایا. گفتن کا مطلب تھا ٹو سے یعنی کہنا. آخر کے نون کو ہٹائیں گے تو ہوتا ہے گفت یعنی اس نے کہا. اب بے دوستش یعنی اپنے دوست کو. دوستش یہ جو آخر کا دوست تو اردو میں بھی دوست ہی ہوتا ہے. آخر کا جو شین ہے یہ پروناؤن ہے. مثلا اس کا دوست، اس نے اپنے دوست سے کہا تو بے دوستش اس کے ساتھ بے، جیسے انگلش میں ٹو لگاتے ہیں، ٹو ہز فرینڈ. مثلا ٹو ہز فرینڈ. یہ جو ہز ہے فارسی میں شے ہو جائے گا آخر میں، اور جو ٹو ہے وہ فارسی میں بے آئے گا. یعنی دوست سے پہلے بے لگے گا اور دوست کے آخر میں شین لگے گا. بے دوستش یعنی اپنے فرینڈ کو. کامران بے دوستش گفت. کامران نے اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے کہا. کامران بے دوستش گفت. کاف کے پروننسیشن پہ غور کرے. فارسی میں ہم کھے بولتے ہیں، یعنی کاف کے ساتھ ہا کی آواز آتی ہے. کامران بے دوستش گفت. کامران نے اپنے دوست سے کہا. خوابیدن یعنی سونا. آخر کے نون کو ہٹائیں گے تو ہوگا خوابید یعنی وہ سو گیا یا وہ سو گئی. ادھر ایک نیو وکیب ہے آپ کے پاس. الماری کو فارسی میں کہتے ہیں کھومود. الماری کو، کبرڈ کو، یا جیسے ہوتا ہے جس میں کپڑے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کھومود. فارسی میں کھومود. آپ حسین کے ساتھ جملہ بنائیں گے. حسین روی کھومود خوابید. الماری کے اوپر. پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا اوپر کو فارسی میں کہتے ہیں روی. حسین روی کھومود خوابید. حسین روی کھومود خوابید. حسین الماری پر سو گیا. اب تخت کے اوپر. خوابیدن کے ساتھ جملہ بنائیں گے. آخر کے نون کو ہٹائیں گے. خوابید یعنی وہ سو گئی. دیکھیے پچھلے جملے میں مذکر تھا سو گیا، تب بھی خوابید ہی ہوتا تھا. اب مؤنث کے لیے پھر بھی خوابید ہی ہوتا ہے. تو فارسی میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سارا روی تخت خوابید. سارا روی تخت خوابید. سارا تخت پر سو گئی. اب موبل. ایک اور نیو وکیب ہے آپ کے پاس. موبل یعنی صوفہ. دیکھیے تخت، کھومود، موبل مختلف الفاظ کے ساتھ جملہ بناتے ہیں تاکہ یہ وکیبلری بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائے. موبل کا مطلب ہے صوفہ. اب بولنا ہے کہ علی صوفے پر سو گیا. آخر کے نون کو خوابیدن سے ہٹائیں گے. خوابیدن کا مطلب ہے ٹو سلیپ. تو یہ نون کو ہٹائیں گے تو یہ پاسٹ سینٹنس بنے گا. اس سے علی روی موبل خوابید. علی موبل پر یعنی علی صوفے پر سو گیا. علی صوفے پر سو گیا. دوبارہ کچھ افعال ہمارے پاس نیو وکیبلری کے ساتھ. ان افعال کو پڑھتے ہیں تاکہ وکیبلری بھی ذہن نشین ہو جائے. فورک کو، کانٹے کو فارسی میں کہتے ہیں چھنگال. اردو میں چنگال کسی پرندے کے چنگال کو کہتے ہیں، لیکن فارسی میں فورک کو کہتے ہیں، کانٹے کو کہتے ہیں. اب چاول کیا ہوتا تھا فارسی میں؟ بیرنج. ہم نے آج کے وکیبلری میں پڑھا تھا چاول کو فارسی میں کہتے ہیں بیرنج. اب یہ کانٹوں اور چاول کے ساتھ ہم جملہ بنائیں گے.
سارا با چنگال برنج را خورد. سارا با چنگال برنج خورد. یہ جو با ہے یعنی وتھ، یعنی کسی چیز کے ساتھ. با، یہ یاد رکھے فارسی میں با یعنی کسی چیز کے ساتھ، کسی چیز کے ذریعے سے یہ کام کرنا، تو فارسی میں با استعمال ہوتا ہے. سارا با چنگال یعنی چنگال کے ذریعے، چنگال سے. برنج خورد یعنی چاول کھایا. سارا با چنگال برنج خورد، سارا نے کانٹے سے چاول کھائے. سارا با چنگال برنج خورد. نوشیدن کے لیے کچھ اور جملے بنائیں گے. یک لیوان آب، جو پہلے بھی پڑھا ہے، یعنی ایک گلاس پانی. فاطمہ یک لیوان آب نوشید. فاطمہ یک لیوان آب نوشید. فاطمہ نے ایک گلاس پانی پیا. اب نشستن یعنی بیٹھنا، نون ہٹائیں گے. نشست یعنی بیٹھ گئی یا بیٹھ گیا. روی صندلی یعنی چیئر کے اوپر. سارا روی صندلی نشست. اچھا، اس میں ایک نیو ووکیبلری بھی آپ کے سامنے. روسری یعنی اسکارف، سر پہ پہننے والے جو اسکارف ہوتے ہیں، فارسی میں روسری. رویے سے یاد رکھیں، رویے یعنی اوپر، سر یعنی سر، سر کے اوپر جو پہنتے ہیں، سر پہ جو پہنتے ہیں، روسری یعنی اسکارف. لاک پوشت یعنی کچوا، ٹرٹل. سیاہ یعنی بلیک. خانے یعنی گھر. یہ سب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. سیاہ بھی استعمال ہوتا ہے، خانے بھی استعمال ہوتا ہے، درخت بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ سب اردو سے مشترک ہے. اب یاد رکھنا ہے لاک پوشت یعنی کچوا، ٹرٹل. لاک پوشت، لاک پوشت سیاہ یعنی بلیک کلر کا جو کچوا ہے. بلیک کلر کے کچوے نے کیا کیا؟ خانے درختی را دید. گھر کے اوپر جو درخت کے اوپر جو گھر ہے اس کو خانے درختی کہتے ہیں، جو بچوں کے لیے بناتے ہیں یا پرندوں کے لیے بناتے ہیں. لاک پوشت خانے درختی را دید. لاک پوشت سیاہ خانے درختی را دید. کالے کلر کے کچوے نے درخت کے اوپر گھر کو دیکھا. اردک نارنجی. اردک یعنی ڈک. دیکھیے اردک اور ڈک ایک جیسے ہے، یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے. اردک یعنی بطخ، ڈک. اورنج کلر کا ہے تو ہوگا نارنجی. چیئر کے اوپر فارسی میں ہوتا ہے روی صندلی. نشست، وہی نشست سے یاد رکھنا یعنی بیٹھ گیا. اب کیا جملہ بنائیں گے؟ مطلب اورنج کلر کا جو بطخ ہے وہ کرسی پر بیٹھ گیا، کیا ہوگا؟ نارنجی بطخ کرسی پر بیٹھ گئی یا بیٹھ گیا. اردک نارنجی روی صندلی نشست. اردک نارنجی روی صندلی نشست. اب بز قہوه‌ای. بز کہتے ہیں بکرے کو. بکرے کو فارسی میں کہتے ہیں بز. اردو میں بھی بزدل استعمال ہوتا ہے نا، سنا ہوگا بزدل. وہی بزدل یعنی جس کا دل بکرے کی طرح. دیکھا ہے آپ لوگ کو بکرے کے سامنے کچھ آواز آ جائے فوراً ڈرتا ہے، تو اس شخص کو بزدل کہتے ہیں جو بہت ڈرتا ہے. تو یہ بز سے یاد رکھیں، بز کا مطلب ہے بکرا یا بکری. فارسی میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتا ہے، دونوں کو بز ہی بولیں گے. قہوہ‌ای کا مطلب ہے براؤن، جو ہم پچھلے والے کلپ میں ہم نے یاد کیا. قہوے کا مطلب ہے براؤن. اور پتوں کو کہتے ہیں برگ. پتوں کو کہتے ہیں برگ. بز قہوہ‌ای برگ ها را. اب آپ بتائیں فعل کیا لگانا چاہیے؟ کھانا کیا ہوتا ہے؟ خورد. بز قہوہ‌ای برگ ها را خورد. پورے بکرے نے پتوں کو کھایا. بز قہوہ‌ای برگ ها را خورد. اب جو یلو کلر ہے فارسی میں ہوتا ہے زرد. پیلے کلر کو بولتے ہیں زرد. ڈاگ کو، کتے کو بولتے ہیں سگ. روی ابر یعنی بادل کے اوپر. خوابید یعنی سو گیا. سگ زرد روی ابر خوابید. یلو کلر کا ڈاگ بادل کے اوپر سو گیا، خواب دیکھتا ہوتا ہے نا. گوسفند یعنی شیپ. کلر کیا ہے؟ سفید. اردو میں ہم سفید کہتے ہیں، فارسی میں سفید. شیر نوشید. گوسفند سفید شیر نوشید. اب اینیملز کے ساتھ ہمیں جملے بناتے ہیں تاکہ ووکیبلری یاد رہے. گوسفند سفید شیر نوشید یعنی سفید بھیڑ نے دودھ پی لیا. پی رہا تھا نہیں، پی لیا. یہاں پہ ترجمے میں مسٹیک ہے. گربه قرمز غذا خورد. گربه یعنی بلی، قرمز یعنی ریڈ کلر کا ہے. غذا خورد یعنی کھانا کھایا. ریڈ بلی نے کھانا کھایا. اب کلرز کے ساتھ اینیملز.
ایک فعل جو اردو میں کامن ہے، شروع میں شاید نہیں بتایا گیا، رفتن اور آمدن۔ اردو میں رفت و آمد یا آمد و رفت بہت استعمال ہوتا ہے نا، یعنی آنا جانا۔ تو ادبیات اردو میں آمد و رفت یعنی آنا اور جانا، اس سے یاد رکھیں گے۔ رفت کا مطلب ہے جانا، آمد کا مطلب ہے آنا۔ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، آمد رسول نعتوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رسول خدا کا آمد یعنی آنا، اور اردو میں خود بھی آنا استعمال ہوتا ہے، تو یہ آمدہ سے یاد رکھیں گے، آمد یعنی آنا، اور رفت یعنی جانا۔ تو رفت یعنی وہ گیا۔ پرندے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، طوطی سبز، طوطے کو فارسی میں طوطی تا کے ساتھ ہا کی آواز آئے گی، طوطی، طوطا یا طوطے کو بولتے ہیں۔ طوطی سبز رفت یعنی سبز طوطا گیا۔ گوسفند سفید رفت، وائٹ کلر کے شیپ کو گوسفند سفید بولیں گے، رفت یعنی گیا یا گئی دونوں میں۔ سگ قہوئی رفت، یہ براؤن کلر کو ریپیٹ کرنے کے لیے، سگ قہوئی یعنی براؤن کلر کا کتا چلا گیا، رفت۔ گاو سیاہ و سفید، بیچ میں ایک واو بھی ہونا چاہیے، گاو سیاہ و سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ کلر کا جو کاؤ ہے، گائے، وائٹ اینڈ بلیک کا جو گائے ہیں وہ چلا گیا، کالی اور سفید گائے گئی مثلا۔ گاو سیاہ و سفید رفت، وائٹ اینڈ بلیک کو بولتے ہیں سیاہ و سفید، گاو سیاہ و سفید رفت، کالی اور سفید کلر کے گائے گئے۔ مرغ سفید رفت، سفید مرغی چلی گئی، ہوتا ہے فارسی میں مرغ سفید رفت، سفید وہی سفید، اور رفت یعنی گئی یا گیا، مرغ سفید رفت۔ یہاں تک آپ کے سارے الفاظ جملوں میں استعمال کیے گئے تاکہ پکچرز کے ساتھ، کلرز کے ساتھ اور اینیملز کے ساتھ، انسانوں کے نام کے ساتھ ہم نے ریپیٹ کیا تاکہ یہ جملے آسانی سے یاد رہے۔ کامیاب رہے، اللہ حافظ۔